ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آپ کو اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پبلک کی ایجوکیشن کریں جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ناظرین علم بہت بڑی چیز ہے اور علم ایک مشعل راہ ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو کسی بھی عجلت سے کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھا گیا ہے کہ ہماری قوم میں ایک علم اور نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری الجھنوں میں ہماری قوم پڑ جاتی ہے. اور ایک آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ موت کے بعد تحقیق، کسی شخص کی موت کی وجہ بننے کی تحقیق کی جائے اور اس میں کیا علم ہونا چاہیے جسے ہم پوسٹ مارٹم کہتے ہیں. اس کے لیے میں نے آج پینلسٹ جو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. میرے ساتھ اس وقت پروفیسر عارف رشید ملک ہیں، بہت بڑا نام ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں محکمہ طب شرعی اور جس کو ہم فورینسک میڈیسن کہتے ہیں اس کے سربراہ ہیں. میری دوسری مہمان پروفیسر نسرین احسان اللہ ہیں جو کہ کافی عرصے سے اس پیشے میں سے منسلک ہیں اور شیخ زید ہاسپٹل کی محکمہ طب شرعی کی سربراہ ہیں. تو سب سے پہلے میں پروفیسر عارف رشید ملک صاحب سے پوچھتا ہوں. پروفیسر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک خاص خوف ہوتا ہے قوم میں کہ اگر کسی کا کہ لواحقین میں کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی وجہ نہیں معلوم کہ یہ کیوں ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ پوسٹ مارٹم کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ رجوع کرنے پر بہت سارے جو تحقیق ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور اگر کسی مجرم نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ مجرم جو ہے وہ دندناتا پھرے گا اور اس پہ پولیس بھی جو ہے تحقیق کرنے سے قاصر رہتی ہے. لیکن پوسٹ مارٹم ایک ایسی چیز ہے جس سے کافی شواہد مل سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ پروفیسر صداقت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن جس کو ہم بعد از مرگ معائنہ کہتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پر دو قسم کا ہے. ایک قدرتی موت پر پوسٹ مارٹم بعد از مرگ معائنہ ہوتا ہے اور ایک غیر قدرتی موت پر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن بعد از مرگ معائنہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو غیر قدرتی اموات ہیں جیسے قتل ہے، خودکشی ہے، حادثہ ہے یا کوئی ایسی موت ہے جس میں شک و شبے کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس میں کرمنل پروسیجر کوڈ 174 کے تحت اس کی وجہ موت جاننے کے لیے اس کا یہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن بعد از مرگ پولیس کرواتی ہے. اور اس میں جرم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ ایک بہت اہم سائنٹیفک طریقہ ہے جس میں جو میڈیسن ہے وہ قانون کی مدد کرتا ہے فار دا فردرنگ آف جسٹس، انصاف تک پہنچنے کے لیے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کسی بھی موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا سائنٹیفک طریقہ ہے. پروفیسر نسرین احسان اللہ صاحبہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خواتین کا پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کیونکہ بہت سارے ہمارے شہری جو ہیں وہ نہیں رضامند ہوتے صرف اس لیے کہ خاتون کا پوسٹ مارٹم کیا مرد کرے گا یا خاتون کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر صداقت صاحب. 1997 سے پہلے تک تو یہ تھا کہ خواتین کا پوسٹ مارٹم میلز ہی کرتے تھے، مرد حضرات ہی کرتے تھے. لیکن 97 میں جو سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑی رولنگ تھی اور بہت بڑا اقدام تھا گورنمنٹ کا، جس میں یہ آیا تھا کہ خواتین کا پوسٹ مارٹم صرف خواتین ہی کریں گی. اور اس سے پہلے تک اس شعبہ میں خواتین کا عمل دخل بہت کم تھا اور کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر اس شعبے میں یا تو آتی نہیں تھی یا آنا پسند نہیں کرتی تھی یا انہیں پوسٹ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں آ کے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو خوف زدہ ہونے کی وجہ سے خواتین میں چونکہ خوف کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ اس شعبے میں آنا پسند نہیں کرتی تھی.
لیکن جب سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تو جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ فورنزک میڈیسن اینڈ ٹاکسیکولوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئی تھی ایز اے فیمیل ڈاکٹر، وہ میری تھی. اور جو فرسٹ خاتون کا وہاں پوسٹ مارٹم ہوا تھا 97 مارچ میں، وہ میں نے کیا تھا. اور سنس دین پھر میں 2011 تک وہاں رہی ہوں. اور خواتین کا پوسٹ مارٹم اس کے بعد سے 97 کے بعد صرف خواتین ہی کرتی ہیں. کس حد تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جب یہ سپریم کورٹ کی رولنگ پاکستان اسپیشلی ہمارے ملک میں، جو کہ ایک بہت اچھی رولنگ تھی عدالت کی، جس میں کہ ایک خاتون کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر کرے، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس موت کی وجوہات کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں؟ جی بالکل. ہم لوگوں کی پہلے ٹریننگ کی گئی تھی ایز اے میڈیکو لیگل آفیسر. ہماری ٹریننگ کی گئی تھی، جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے ہمیں ٹرین کیا تھا، بیکاز اس وقت ہم بالکل نئے ڈاکٹرس تھے. لیکن ٹریننگ کے بعد وی ور ایکسپرٹس نا. تو جب ہم نے ان کا ایگزامینیشن سٹارٹ کیا تو ہیلپ تو ہمیں ملتی تھی. ظاہر ہے ہمارے سینئر ڈاکٹرس تھے، ہمارے ٹیچرس تھے، وہ سارے وہیں پہ اپوائنٹڈ تھے، اور جس طرح کی بھی ہیلپ ہمیں چاہیے ہوتی تھی وہ ملتی تھی. لیکن پوسٹ مارٹم کے دوران صرف ہم لوگ ہی وہاں موجود ہوتے تھے. ایگزامینیشن ہم کرتے تھے، اور فیمیلز میں چونکہ اسپیشلی ہمیں فیمیل جینیٹیلیا کو بھی ایگزامن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 80 to 90% ڈیتھس میں ریپ کے ایلیمنٹس اور سیکشول اسالٹ کے ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیل کا پوسٹ مارٹم فیمیل ہی اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، بہت صحیح طریقے سے ان کے اسپیسیمن کلیکٹ کر سکتی ہیں، ڈیٹیل میں ایگزامینیشن کر سکتی ہیں، اور اگر وہ ہیلپ لینا چاہیں تو وربلی جا کے اپنے سینئر سے ہیلپ لے سکتی ہیں، اور وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہماری ہیلپ کرنے. ٹھیک ہے، میں ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد پروفیسر عارف رشید ملک صاحب، میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ ہماری حکومت کا ورژن ہے پوسٹ مارٹم کے بارے میں، اور ریکارڈ آپ کس طریقے سے بچاتے ہیں، اور کن حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد میں آپ سے ناظرین کے لیے بڑے یہ اہم سوالات پوچھوں گا، تاکہ وہ رضامندی ضرور ظاہر کیا کریں اور جب بھی کسی موت کی تحقیق کرنی ہو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل ٹی وی سے، کیپٹل کلینک سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے، اور موت کے بعد جو تحقیق ہوتی ہے موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. تو پروفیسر عارف رشید ملک صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ بہت ساری جو جرائم ہوتے ہیں جس میں کہ کسی معصوم شہری کی جان ضائع ہو جاتی ہے، یا اس میں آپ کا عمل جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، پولیس کے ساتھ تحقیق میں بڑی مدد دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ ڈائریکشن بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو فائر کر کے مارا گیا، فائر آرم سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کی ڈائریکشن کیا تھی اور اس کا دورانیہ کیا تھا. جی پروفیسر ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ صحیح بات ہے. جو غیر قدرتی موت کا بعد از مرگ معائنہ ہے، پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن، اس کی اتھارٹی اسٹیٹ کے بہاف پہ پولیس دیتی ہے. اور جو بلسٹکس ہے وہ باقاعدہ کریکولم کا ایک پارٹ ہے 3rd ایئر MBBS اسٹوڈنٹ، اور جو پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں فورینزک میڈیسن کے ان میں، اور اس میں ڈائریکشن بھی بتائی جا سکتی ہے، ڈسٹنس بھی بتایا جا سکتا ہے اسلحہ آتشی کے استعمال کا. وقفے سے پہلے آپ نے وہ موجودہ گورنمنٹ کا ریکارڈ کے بارے میں پوچھا تھا. یہ پوسٹ مارٹم کا جو ریکارڈ ہے، یہ اس کے بارے میں ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ اس کو 12 سال تک یہ ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن موجودہ گورنمنٹ نے اس میں بڑے ریولوشنری سٹیپس لیے ہیں. یہ آن لائن میڈیکل لیگل سسٹم رپورٹنگ یہ لانچ کر دیا گیا ہے، جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تو پہلے ہی تھا. اب اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں بھی یہ اب آن لائن میڈیکل لیگل سسٹم رپورٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ سارا جو ریکارڈ ہے پیچھے ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں یہ سیف ہوتا ہے، اور اس کی عدالت کو بھی اس کی اسیس مل جائے گی. تو یہ ریکارڈ ہمیں بعد میں ریسرچ میں بھی بہت کام دے گا. اگر کسی فرض کریں کہ کسی کمرے میں، کسی ہوٹل کے کمرے میں کوئی اچانک کوئی وہاں پہ ٹھہرا ہوا کوئی شخص جو ہے، اگر
مردہ حالت میں پایا جاتا ہے تو کیا یہ آپ کے لیے بتانا آسان ہوگا کہ یہ سوئسائڈ کی ہے اس نے، یا اس کو کسی نے مارا ہے، یا یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا کمرے کے اندر؟ جی یہ بہت حد تک ممکنات میں ہے. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو وہاں پر سرکمسٹینشیل ایویڈنس، جو کرائم سین ہے اس کا معائنہ، اور جو وونڈ کمپلیکس ہے اس کا معائنہ. جو سوسائڈ والا کمرہ ہوگا وہ ظاہر ہے اندر سے بند ہوگا، اس میں باہر سے کسی کے اندر جانے کی کوئی اسیس نہیں ہوگی. وہاں اس خودکشی والے کمرے میں کوئی سین ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا دینگا مشتی، کوئی سکفل کے کوئی سائن سمٹم نہیں ہوں گے. اور اگر اسلحہ آتشی سے خودکشی کی گئی ہے تو وہ میت کے پاس ہی ہوگا یا اس کے ہاتھ میں ہوگا. وہاں پر میت کے پاس اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی سوسائڈل نوٹ بھی مل سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کی جب پوسٹ مارٹم معائنہ کیا جاتا ہے تو اس میں صرف ایک زخم ہی ہوتا ہے، اور کوئی اس میں ایسی ڈیفنس انجریز یا دیگر ضربات نہیں پائی جاتی. تو یہ بالکل پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے آبجیکٹو میں ایک شامل ہے کہ یہ اس کو ہم مینرز آف ڈیتھ کہتے ہیں، کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ قتل ہے، خودکشی ہے، حادثہ ہے. اور اس میں جو موت کی 3 وجوہات ہی ہوتی ہیں، یا تو ضربات ہوتی ہیں، یا زہر خوردنی ہوتی ہے، یا بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ سے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں تو یہ ایک روٹین ہے، جہاں میں نے بھی وہاں پہ کافی عرصہ کام کیا ہوا ہے، کہ اگر اسپتال کے اندر دوران علاج اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا تھا انہیں کہ ہر اس مریض کی کا پوسٹ مارٹم ضرور کیا جائے، یا اس کا کم از کم جو میجسٹری کی طرف سے آرڈر آتا تھا، کورونر ایگزامینیشن ایک ہوتا ہے. تو اس میں وہ ایگزامینیشن جو کہ اسپتال میں دوران علاج اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں کس حد تک پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کسی بھی بیماری کی تہ تک پہنچنے میں بڑا اہم رول ادا کرے گا، اور وہ کس طرح کرے گا؟ بہت ہی اہم رول ہے. اس میں 2 مختلف ہیں جو سینیریوز. ایک تو یہ ہے کہ دوران علاج اس کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکی اور وہ فوت ہو گیا ہے. اس پوسٹ مارٹم کے لیے جو ریلیٹیو ہیں ان کی کنسنٹ کے بغیر یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر نیگلیجنس کا الزام کون آتا ہے؟ جو نیکسٹ آف کن آتا ہے؟ جی ریلیٹیو میں ماں باپ، شادی شدہ ہے تو سپاؤس یا بچے، جو فرسٹ بلڈ ریلیٹیو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر یہ جو پہلے والا سنیریو میں نے بتایا ہے کہ مریض زیر علاج ہے لیکن بیماری کی تشخیص نہیں ہو پائی، تو ایسی ریلیٹیو اگر جب اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں اس بیماری کی تشخیص کا جو آخری سائنٹیفک طریقہ ہے اس کو ہم ہاسپٹل اٹاپسی یا کلینکل اٹاپسی یا میڈیکل پوسٹ مارٹم. ٹھیک ہے. پروفیسر نسرین، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی واٹس ایپ پہ کہ یہ جو کووڈ-19 سے دنیا کے کسی ملک میں جب انہوں نے دیکھے کہ بہت ساری اموات ہوئیں تو انہوں نے ان کے جسم کے تمام حصے نکالنے شروع کر دیے، اور اس میں دل بھی تھا، پھیپھڑے بھی تھے، جگر بھی تھا، گردے بھی تھے. لیکن ہماری عوام کو بھی یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ شاید جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ہمارے پیاروں کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکال لی جاتی ہیں. کیا آپ اتنے عرصے سے پوسٹ مارٹم پرفارم کر رہی ہیں، طب شرعی محکمے کی آپ سربراہ بھی ہیں، تو کیا ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں اطلاع دیں گی؟ جی پروفیسر صداقت صاحب، یہ بہت اچھا کوسچن ہے جو آپ نے کیا، اور ہماری عام عوام جو ہے ان کے یہ بڑے غلط کانسیپٹ ہے کہ پوسٹ مارٹم صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کو اس ڈیڈ باڈی کے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان اعضاء کو نکالتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خالی ڈیڈ باڈی میں بھوسا بھر کے واپس کر دیتے ہیں. یہ نہایت ہی غلط کانسیپٹ ہے. ہم لوگ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں صرف اس ڈیڈ باڈی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کاز آف ڈیتھ تک پہنچ سکیں، اور اس کے لیے اگر ہمیں کچھ اسپیسیمن لینے ہوں تو اس کی بہت ہی کم کوانٹٹی جو ہم باقاعدہ اپنی رپورٹ میں مینشن کرتے ہیں
کہ ہم نے یہ چیزیں اس میں سے لی ہیں اور ان کے بھی پارٹس جس کا ہم نے کہ کیمیکل ایگزامینیشن کروانا ہو یا ہسٹوپیتھولوجی کرانی ہو، یہ دیکھنا ہو کہ وہ کسی بیماری سے مرا ہے یا اس کو کوئی زہر وغیرہ دیا گیا تھا، وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے ہمیں لیبس میں بھیجنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم اس کے نمونے لیتے ہیں اور وہ بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ جو عام عوام کا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے سارے اعضاء نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بھوسا بھر دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں. اور آج کل جو ہے آج کل تو ہم صرف خون، پیشاب اور اسٹمک کانٹینٹ تک ہی محدود رہتے ہیں اور باقی اگر ضرورت ہو تو کوئی چیز لیتے ہیں ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر وقفے کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. جی، آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے عوام کی آگاہی کے لیے پوسٹ مارٹم کی اہمیت ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میرے اسٹوڈیو میں دو مہمان پروفیسر نسرین احسان اللہ ہیں جو کہ شیخ زاید ہاسپٹل کی محکمہ طب شرعی کی سربراہ ہیں. دوسرے میرے ساتھ پروفیسر عارف رشید ملک کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سربراہ ہیں اس محکمے کے. تو پروفیسر عارف صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو موت کا دورانیہ بھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو، اور یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضربات آئی ہیں جسم پہ کہ وہ موت سے پہلے تھیں یا موت کے بعد تھیں. جی بالکل، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں، اور ضربات کا بھی دورانیہ بتا سکتے ہیں. جو موت کا دورانیہ ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی ہے یہ ایک سائنس ہے. فوتگی کے بعد انسانی جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، جس میں سے کچھ فزیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل چینجز ہوتی ہیں. تو ان کی مدد سے یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے جس کا نام تھیناٹالوجی ہے. تو اس کی مدد سے ہم موت کا دورانیہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ موت 24 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، 48 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے. جو قانوناً ضرورت ہے وہ پروبیبل ڈوریشن ہم نے دینا ہوتا ہے. جو ضربات قبل از مرگ اور بعد از مرگ کا فیصلہ کرنا ہے وہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، خالی آنکھ سے دیکھ کر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور خوردبین کے نیچے مائکروسکوپک ایگزامینیشن سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سائنس ہے جو کہ قانون کی مدد کے لیے یہ جو علم ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے انصاف تک پہنچنے کے لیے. میں صرف ایک آپ کو اگزامپل دوں گا کہ جو حال ہی میں ہمارا ایک نوجوان شہری جو تھا اسلام آباد میں جس کا نام اسامہ ستی ہے، وہ جب فائرنگ سے شہید ہوا، اور اسی طرح جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی ماڈل ٹاؤن کیس میں جس میں کہ 14 معصوم جانیں ضائع ہو گئی تھی، وہ اس میں بڑی ایمبیگوٹی رہی تھی کہ شروع میں کہ پولیس کی تحقیق جو تھی وہ غلط ڈائریکشن میں چلی گئی تھی، لیکن فورینسک ایکسپرٹ اور میڈیکو لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن سے فائر آیا اور ان کے جسم کے کس حصے پہ لگا، اور اس انٹری کیا تھی، اس کا ایگزٹ کیا تھا، یہ بتانا تو بہت آسان ہوتا ہے. جی یہ بالکل مناسب بات آپ نے کہی ہے. اسامہ والا جو واقعہ ریسنٹ واقعہ ہے، اس میں میڈیا میں 25 فائر کرنے اور 22 گولیاں لگنے، پھر 17 گولیاں لگنے، پھر 6 گولیاں لگنے کا ذکر ہے. پھر بعد خبروں میں ہے کہ یہ پیچھے سے لگی ہیں، بعد میں ہے کہ یہ سامنے سے لگی ہیں. اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن پہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو زخم داخلہ ہے اسلحہ آتشی کا جس کو ہم انٹری وونڈ کہتے ہیں، اس کے مخصوص کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کو زخم خارجہ سے ڈفرینشیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح جو ڈائریکشن آف فائر ہے وہ بھی اگر سیدھا فائر ہے مثلا بالکل پرپینڈیکولر تو وہ زخم گول ہوگا، اگر ایک اینگل سے ہے تو وہ بیضوی شکل کا ہوگا. تو ایک مخصوص خراشی پٹی جس کو ہم کالر آف ابریین کہتے ہیں، اس کی شکل سے اس کی ڈائریکشن کا پتہ چل سکتا ہے کہ نیچے کھڑے ہوئے بندے نے فائر کیا اور جس کو فائر لگا ہے وہ اوپر تھا. لیکن یہ ٹھیک ہے، آپ ڈائریکشن بآسانی پتہ لگ سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے ایکسپرٹ ہی پولیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. مجھے صرف ایک ہے کہ اکثر شہریوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ اگر ان کے کسی پیارے کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو ان کے تدفین کا عمل جو ہے بڑا لمبا ہو جاتا ہے. ان کو ملتے ہوئے ڈیڈ باڈی اور ان کی
تدفین کرتے ہوئے انہیں یہ بڑی شکایت رہتی ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی ایک بڑا آسان طریقہ بھی شروع کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے, جو آن لائن رپورٹنگ ہے, تاکہ پولیس اور تحقیقی اداروں میں جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور جتنی جلدی ہو ان کو انصاف مل جائے. جی بالکل, یہ جو اس میں لیٹ ہونے کی جو شکایت ہے, اصل میں غیر قدرتی موت کے پوسٹ مارٹم کے لیے جو اتھارٹی ہے وہ پولیس نے دینی ہے سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت. جتنی جلدی وہ اتھارٹی آ جائے گی اتنی جلدی وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن شروع ہو جائے گا. ایک عام پوسٹ مارٹم جس میں بہت کمپلیکیشنز نہیں ہیں وہ 2 سے 4 گھنٹے لے جاتا ہے. اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی واپس پولیس کے حوالے کی جاتی ہے اور پولیس اس کو لواحقین کے حوالے کر دیتی ہے. اگر وہ نامعلوم ڈیڈ باڈی ہو تو پھر پولیس اس کو قبرستان انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کو اپنے سیکشن 25.38 پولیس رول 1934 کے تحت دفنا دیتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر نسرین, میں آپ سے, اب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو سائنٹیفک امپورٹنس ہے پوسٹ مارٹم کی بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے میڈیکل کے طلباء کو بھی کسی بھی بیماری کی وجوہات اور اس کے ایفیکٹس بتانے میں پوسٹ مارٹم بڑا اہم ثابت ہوتا ہے. اور اس میں دیکھا گیا کہ کووڈ-19 جو کہ پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوا, یہ وائرس تو امریکہ میں اور فرانس اور برطانیہ میں انہوں نے ریسرچ شروع کر دی, لیکن ان کو آرگن حاصل کرنے میں بڑی دشواری تھی کہ وہ انفیکشس ڈیزیز ہوتے ہوئے, یہ چونکہ متعدی مرض ہے اور دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مختصر سا جواب دے دیجئے. پروفیسر صداقت صاحب, ایسے تمام کیسز جو انفیکٹیس ہوتے ہیں ان کو کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ان کو جب ٹرانسفر کیا جاتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو بیگ میں پیک کر کے زپر لگا کے پھر اسے بھیجتے ہیں. اور جو لوگ پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں وہ فلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ وہ فلی سوٹ پہنتے ہیں پوسٹ مارٹم کا, گلاسز ہیں اور اسی طرح فیس شیلڈ ہے اور سب فلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں اور ڈبل گلوز پہنتے ہیں. اس طرح سے کووڈ-19 کا بھی میرا تو خیال ہے کہ کیا جا سکتا ہے, جو کہ نہیں کیا گیا ابھی تک, لیکن کیا جا سکتا ہے اور اسپیسیمن بھی کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اسام اللہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر عارف ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ضرور مجھے ای میل کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. خدا حافظ.